کابل کا دیرینہ سال سے بلکہ ہزاروں سال سے یہ عمل ہے کہ یہ مبارک ختمات شریفہ دعائیں احادیث کی قرآن کی پڑھتے ہیں اور اس کی بڑی برکات ہوتی ہیں۔ تو رمضان گزرا، کچھ مدینہ منورہ میں الحمدللہ قیام گزرا، تو کچھ طبیعت میں یہ چیز غالب ہے کہ بندہ بڑوں ہی کی باتیں بیان کرے، اس لیے میرے ہاتھ میں آج حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میرے ہاتھ میں آ گئے۔ اچھا، یہاں پر میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جیسے عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھی یہ پیر ہیں لیکن یہ فقیہ نہیں ہے، یا یہ پیر ہے، عابد ہیں، زاہد ہیں، لیکن یہ فقیہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی بات ہے کہ بعض لوگ تزکیہ نفس کی وجہ سے اور گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اور عبادت میں کثرت کی وجہ سے مستجاب الدعوات ہو جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اصول یہ ہے کہ جو اللہ جل شانہ کے احکامات کو رد نہیں کرتا تو اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ تو جو اپنے نفس کو اللہ کے احکامات کے تابع کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور وہ کوئی بھی ہو وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ کیونکہ اگر فقیہ کے پاس، عالم کے پاس علم ہو اور علم پر عمل نہ ہو، ایک مثال آپ کو سادہ سی دیتا ہوں کہ عالم نے یہ میسج دیا اور فقیہ نے میسج دیا کہ جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، کسی کی دل آزاری نہ کرو، کسی کو منہ پر تانا نہ دو، کسی کے عیبوں کو مشتہر نہ کرو، کسی کی چغلی نہ کرو۔ اس سارے کتاب الاخلاق سے حدیث کے سارے مضامین بیان کر دیے، تو یہ شخص عالم ہے اور یہ شخص بظاہر دین کے تمام مسائل کو جاننے کے بعد فقیہ ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہ خود ان ساری چیزوں سے نہیں بچتا۔ اسی کے بارے میں کچھ آئے گا بھی، وہ ان ساری چیزوں سے بھی نہیں بچتا۔ وہ جب مجلس میں بیٹھتا ہے تو دوسری علماء کی غیبت کر دیتا ہے، اور جب مجلس میں بیٹھتا ہے تو وہاں پر دروغ گوئی سے بھی، اور بازکت کیا اس کو بولتے ہیں، مبالغہ میزی سے کام لیتے لیتے سچ کی حد کو کراس کرتے جھوٹ کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب یہ شخص اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تفصیلات کو جانتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے احکامات اس کی زندگی میں نہیں ہیں۔ بس دیکھنا، ایک ہے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، اگرچہ میرا مضمون بدل نہ جائے۔ مجھے ایک بینک کے سینئر وائس پریزیڈنٹ بتاتے ہیں کہ میں نے نماز کبھی نہیں پڑھی تھی، تو کہنے لگے، ایک دفعہ میرے ساتھی نے کہا یار جمعہ تو پڑھ لو۔ کہنے لگے کہ میں ایک جگہ جمعے کے لیے گیا، یہ غالباً لاہور سے باہر کسی پروونس، اچھا، تو میں جمعے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بڑا عمدہ بیان کرتے ہیں، تو میں نے بڑا خوشی کا اظہار کیا کہ ان کی بات میں بڑا اثر ہے اور لاجک ہے اور عقل کو اپیل کرتی ہے، لہٰذا میں نے نمازیں پڑھنی شروع کر دی۔ میں نے اب ایسے کیا کہ میں جمعہ کے پیچھے پڑھتا اور نمازوں کو میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے ایک سال میں میرا ان سے گہرا تعلق ہو گیا، اور بھی چیزیں میں نے چھوڑ دیں، اور بھی گناہ میں نے چھوڑ دیے، شراب میں نے چھوڑ دی اور فلاں ایسے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اب اگلی بات سنیے۔ کہنے لگے کہ ایک دن کیا ہوا، میں بینک میں بیٹھا ہوا تھا اپنے آفس میں، تو ایک صاحب نا میرے پاس آئے۔ جب میں نے دیکھا تو یہ وہی امام صاحب تھے، تو میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا یہ میرے پاس کوئی تقریباً 10-15 لاکھ روپیز تھے، تو میں اس کو بینک میں ڈپازٹ کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے اسے لے لیے، ادب سے کھڑا ہو گیا، بٹھایا ان کو، احترام کیا۔
لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا کیا مقصد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ میرا کوئی اور معاش نہیں ہے لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر مجھے نا مجھے پروفٹ ملے. تو میں نے کہا کہ بینک کا پروفٹ ملے؟ انہوں نے کہا ہاں اس کے اوپر پروفٹ ملے. تو میں نے کہا کہ آپ کون سی چاہتے ہیں کہ اس میں ڈپازٹ کر دیا جائے؟ تو کہہ لیا ان کو کوئی پتہ نہیں تھا سیونگ اکاؤنٹس کیا ہے فلاں. انہوں نے کہا جہاں میکسیمم آپ کو پروفٹ ملتا ہے. انہوں نے کہا وہ تو فکس ڈپازٹس ہوتے ہیں بس. تو کہہ لیں گے بس ادھر ڈپازٹ کرتے ہیں. کہہ لیں گے میں نے ان کے ہاتھ سے یہ روپے لیے اور فکس ڈپازٹس میں نے، اور اس کے بعد جب اذان ہوئی تو میں پھر شک میں پڑ گیا. اور ویسے اللہ رب العزت اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ تو کسی وجہ سے کہتے ہیں. اس کے بعد سے میری نماز بھی چھوٹ گئی. تو مجھے جب یہ بات بتائی، جب میں نے سے پوچھا نماز تو پڑھا کرنے کے لیے ایک زمانے میں نماز پڑھتا تھا، یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا. میں نے کہا کسی کی گناہ سے اور کسی کی برائی سے آپ کے لیے فرائض ساکت تو نہیں ہو جاتے کہ چونکہ ایک عالم اگر جھوٹ بولتا ہے تو چونکہ وہ بولتا ہے لہٰذا میرے پہ بھی. جو شریعت ایک عالم کی طرف متوجہ ہے وہی عوام کی طرف متوجہ ہے. تو اس سے اتنا برا اثر پڑتا ہے. تو اب اگر آدمی علم پر عمل نہ کرے تو یقین جانیے گا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور بڑی یعنی قابل غور بات ہے کہ میں اپنی امت میں سے سب سے زیادہ جس طبقے سے خائف ہوں وہ فرمایا کہ وہ علماء سو ہیں. علماء سو وہ علماء جو مسائل کو بدل دیتے ہیں، جو اپنی مرضی کا مسئلہ دے دیتے ہیں. اب آپ کا کیا خیال ہے عالم آن لائن کے اندر جو اس وقت ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ بہرحال یہ میرا مضمون نہیں ہے. جب آدمی علم پر عمل نہیں کرتا نا تو اس کو علم سے کچھ، اور اس کی ایک بڑی کوئی نہیں ہے، اتنی مشکل بات نہیں، سادہ سی بات ہے. میں اکثر عرض کرتا ہوں، ایک شخص ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کہا مجھے شوگر ہے. اب اس کو پتہ نہیں تھا کہ ابھی شوگر میں کن کی چیزوں سے بچنا ہے. اس نے اپنی ساری ڈیٹیل، چارٹ، پریسکرپشن اور سارا کچھ بکس بھی ساتھ دے دی. اب دیکھیے وہ اس چیز کا عالم ہو گیا، اس کو پتہ لگ گیا ابھی چینی سے بچنا ہے، فلاں سے بچنا ہے، یہ بچنا ہے، بیکری سے، یہ ساری چیزوں کو پتہ لگ گیا. اب دیکھیے ڈاکٹر سے پہلے تو اس کی شوگر ان کنٹرول تھی اور اس کو نہیں پتا تھا کہ کیا کرنا ہے. جب اس کو پوری ڈیٹیلز پتہ لگ گئی پھر بھی نہیں بچتا. ایک خاتون میرے پاس آئیں اور ان کے ساتھ ان کے میاں تھے، کہیں گے جی ان کی شوگر ان کنٹرول رہتی ہے. تو انہوں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا ایسی تو کوئی بات نہیں، میں تو بڑی پریز کرتا ہوں. تو کہنے لگی آپ کو یاد ہے کل آپ منڈی سے آمبوں کا ٹوکرا لے کے آئے تھے اور اس میں آدھا ٹوکرا آپ آم کھا گئے تھے. تو انہوں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور کہا اچھا باقی ایسے ہوا تو مجھے یاد نہیں ہے، ہو سکتا ہے میں نے کھائے شاید نہ کھائیں. اس سے کر کے انہوں نے بات. اب دیکھیے جس وقت آپ اپنے علم پر عمل نہیں کرتے تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کا فائدہ نہیں دے ہوتا. تو بنی اسرائیل کے علماء کے بارے میں قرآن مجید میں یہی آتا ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں رکھ دی جائیں تو وہ عالم تو نہیں بنتا. عالم تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے علم پر عمل کرے. جب معلوم ہو گیا کہ جھوٹ نہیں بولنا تو جھوٹ نہ بولے. جب معلوم ہو گیا کہ عہد و پیمان، وعدہ کی وفاداری، یہ اللہ کی بارگاہ میں اتنی عام ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ روز قیامت اس کی باز پرس ہوگی. اچھا تو اس لیے میں اپنی بات پر واپس آتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ جو میرا مضمون تھا وہ یہ تھا کہ بعض اوقات ایسے لوگ کہ جو علم پر عمل کرتے ہیں اور اللہ کے حرام کو حرام سمجھتے ہیں اور شریعت پر چلتے ہیں لیکن وہ تفصیلی عالم نہیں ہوتے، ان کو وراثت کے علوم کا، زکوٰۃ کے علوم کا اور پورے حج کے مناسک کا علم نہیں ہوتا، لیکن چونکہ وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اس لیے وہ اللہ کو پا لیتے ہیں اور وہ مستجاب الدعوات بن جاتے ہیں. تو ان کو لوگ کہتے ہیں یہ بزرگ ہیں، یہ پیر ہیں اور یہ نیک لوگ ہیں.
تو یہ ایک کیٹیگری ہے. لیکن میں جن بزرگوں کا ذکر کر رہا ہوں، سیدنا عبدالقادر جیلانی، ان کے بارے میں شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایسے ہی پیر ہیں جو عبادت گزار ہیں. یہ بہت بڑے فقیہ ہیں، قرآن اور حدیث کے عالم ہیں. اپنے زمانے کے بڑے بڑے شیوخ اور علماء سے انہوں نے علوم حاصل کی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اپنے اوپر انہوں نے اتنی محنت کی ہے کہ جس وقت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد کا علاقہ چھوڑا تو اس وقت اللہ جل شانہ نے ان کو شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی کو بغداد میں بیچ دیا. اور یہ ہر چیز کو شریعت اور فقہ کے مطابق، حتیٰ کہ ان کا چلنا بیٹھنا سونا ہر شے میں، کہ وہ چیزیں کہ جس کے بارے میں کوئی فرائض نہیں اور جس کے بارے میں کوئی وجوب نہیں، یعنی فرضیت اور واجب نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اختیار کیا، اس کو بھی انہوں نے اختیار کیا. میں آپ کو دو چیزیں بتاتا ہوں. ایک ہوتا ہے اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت، اور ایک ہوتا ہے اتباع. اطاعت اور اتباع میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. تو اطیع اللہ و اطیع الرسول، اس میں جو اللہ رب العزت نے چیزیں حرام قرار دے دیں اور ان کو فرض قرار دے دی اور واجب، اور ان پر تاکید کر دی، ان کو فالو کرنا یہ اطاعت کہلاتی ہے. اور اتباع کہتے ہیں کسی شخص کی پوری زندگی کو انچ بائی انچ، ملی میٹر بائی ملی میٹر فالو کرنا. کہ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لباس کیسا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوتے کیسے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے انداز کیا تھے، کس طریقے سے کھانا کھاتے تھے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ میں غلام اور غلاموں کی طرح کھاتا ہوں، آج زیر تواز. تو زندگی کے ہر شعبے کے اندر، یعنی کسی شخصیت کو مکمل طور پر A to Z فالو کرنا، اس کو اتباع کہتے ہیں. اس اتباع کی جو فضیلت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس اتباع کی فضیلت ہے کہ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کل اے محبوب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ جل شانہ کی محبت چاہتے ہو. کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو تو فاتبعونی، تو تم میرا اتباع کرو. یعنی حضور کو اللہ جل شانہ ایڈریس کر رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ابھی تم اللہ کی محبت کو چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے. یہ اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ اس کی کنڈیشن ہے فاتبعونی، کہ اس کی شرط یہ ہے کہ تم نہ میرا اتباع کرو، مجھے ہر واک آف لائف میں مجھے فالو کرو. جس چیز سے میں منع کروں اس سے منع ہو جاؤ، جس کے کرنے کا حکم دو اس کو کرو. اچھا، اس کا جو ریوارڈ دیا گیا ہے وہ حیران کن ہے. یقین جانیے گا، اس آیت سے میں اکثر کہتا ہوتا ہوں، اس آیت سے میں اکثر یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ یہ وہ آیت ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے. یہ میں اکثر کہتا ہوں. وہ کیا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ محبوب آپ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کی محبت میں آنیسٹ اور واقعی چاہتے ہو تو تم میرا اتباع کرو، مجھے انچ بائی انچ فالو کرو. ہر زندگی کے شعبے میں مجھے دیکھیں، معاملات کے اندر بھی میرا اتباع کرو، اخلاقیات میں بھی میرا اتباع کرو، معاشرت جو تمہاری لیونگ سٹائل ہے اس میں بھی میرا اتباع کرو، عبادات میں بھی میرا، اور میں جو اعتدال والی زندگی بتاتا ہوں اس میں بھی میرا اتباع کرو. تو اس کا کیا رزلٹ ہوگا، اس کا کیا ریوارڈ ہوگا؟ یحببکم اللہ. اس کا رزلٹ اور ریوارڈ اور جزا یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت تم سے محبت کرنے لگیں گے. دیکھیے، جس کی فالوئنگ سے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں آپ کی اہمیت بڑھ جائے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں آپ کا نام آ جائے اور آپ اللہ کے ہاں آپ کی ویلیو بن جائے اور اللہ آپ سے محبت کرنے لگے، اس کا مطلب ہے ایک تو اتباع سنت کتنی قیمتی ہے، اور دوسرا یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ جل شانہ کو وہ محبوب کتنا پیارا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب تم ان کو زندگی کے ہر شعبے میں ان کی نقل اتارو گے تو اللہ رب العزت تم سے پیار کرنے لگیں گے.
یہ بہت بڑی بات ہے جی. اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں جو مقام ہے وہ پتہ لگتا ہے. تو یہ وہ احباب ہیں جن کا نام سیدنا عبد القادر جیلانی ہے، کہ جنہوں نے زندگی کے ہر شعبے میں، ہر لمحے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی. تو یہ ناخن بھی اس طرح کاٹتے تھے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاٹتے تھے. تو اگر ہم ایسے نہیں کاٹیں گے تو کوئی باز پرس تو نہیں ہوگی اور نہ اس کے اوپر کوئی گناہ ملے گا. ناخن کاٹنا مقصود ہے، لیکن یہ طرز بھی وہ اختیار کرتے تھے کہ جس طرز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بہت بڑے فقیہ ہیں. تو ان کا کلام آپ جب سنیں تو یہ سمجھیں کہ یہ قرآن اور حدیث کے عالم ہیں، اور یہ عالم با عمل ہیں، اور یہ عالم باللہ ہیں، اور عالم بے کتاب اللہ ہیں. اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت کی معرفت ان لوگوں کو حاصل ہے، اور ان کے سامنے آخرت، اور ان کے سامنے جنت، اور ان کے سامنے کتاب اور اللہ رب العزت کا کلام بالکل کھلا ہے. اور ان کی زندگی میں کوئی نفاق نہیں. ان کے کلام کے اندر اور ان کے حال کے اندر قول اور کہتے ہیں نا قول اور فعل کے اندر کوئی فرق نہیں. ساری زندگی ان کی سچی ہے. لہذا یہ جب دین کو بیان کرتے ہیں تو عرق نچوڑ دیتے ہیں، یعنی مقصود کو بیان کر دیتے ہیں. ان کے سامنے ہدف اور ٹارگٹس، بعض لوگ ایسے ہی چل رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے لائف کے ٹارگٹس اور آبجیکٹیوز اور ہدف نہیں ہوتے، اور بعض لوگ صرف ہدف کو سامنے رکھ کے چلتے ہیں. اصل مسلمان وہی ہوتا ہے کہ جس کے سامنے اپنے ٹارگٹس ہوں، ہدف ہوں، اس کے پاس ٹائم بھی شارٹ ہو. یہ ٹائم لینڈرز کیا کرتے ہیں؟ یہی بتاتے ہیں، یہی سکھلاتے ہیں. تو اصل میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں ہمیں حدیث میں ٹائم لینڈرز والے میرے پاس آئے تو سلیمان، میں نے کہا دیکھیں میں آپ کو مسلم کی حدیث سناتا ہوں. لکھنے لگ پڑے کہ جس کے 2 دن برابر ہیں ہی از ان لاس، وہ خسارے میں ہے. جس کا منڈے اور ٹیوزڈے برابر ہے، جس کا منڈے اور سنڈے برابر ہے، جس کا آج اور کل برابر ہے، جس کے 2 دن برابر ہیں. بیٹا پیچھے ذرا ماشاءاللہ، ہاں جی شاباش جزاک اللہ. جس کے 2 دن برابر ہیں وہ خسارے میں ہے. جس کے 2، آپ دیکھیں نا ایک آدمی کہتے ہیں میرا 2010 میں میرا بزنس کا یہ گراف تھا، اور اب دیکھیے میرا 2007 میں بھی وہی گراف چلا رہا ہے. تو اس کو ڈکلائن سمجھتا ہے، اس کو رائز آنا چاہیے تھا. تو حدیث میں آتا ہے جس کے 2 دن برابر ہیں تو وہ خسارے میں ہے. تو ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ وقت کی قدر کرو اور عمل کرو. تو زندگی میں آدمی زندگی اس طرح گزارے کہ زندگی بے مقصد نہ ہو. اچھا دیکھیے یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے نا، ایک بڑی ہی سادہ سی بات ہے نا، کہ آپ اگر دیکھیں یہ کتنی سادہ سی بات ہے کہ آپ سے پوچھا جائے زندگی با مقصد گزارنی چاہیے یا زندگی بے مقصد گزارنی چاہیے. یہ زندگی 2 ہی کوشچنز ہیں نا، کہ ایک آدمی زندگی بے مقصد گزار رہا ہے اور ایک آدمی زندگی با مقصد گزار رہا ہے. مجھے ابھی بھی یاد ہے وہ سوکریٹیز سقراط کہتے ہیں کہ بے مقصد زندگی گزارنا تو کوئی مشکل نہیں ہے. زندگی گزارنا تو کوئی مشکل نہیں ہے، با مقصد زندگی گزارنا مشکل ہے. زندگی تو جانوروں کے بھی گزر جاتی ہے. میں نے سوچا واقعی یہ بیل دیکھیے کھڑے کھڑے پٹھے کھاتا رہتا ہے اور زندگی اس کی بھی گزر جاتی ہے. گھوڑا دیکھیں اس کی بھی زندگی گزر جاتی ہے. تو زندگی تو گزر ہی جاتی ہے. تو اصل مقصود زندگی گزارنا نہیں، کسی مقصد کے تحت. اچھا اب دوسری بات سوچئے کہ کیا زندگی بے مقصد گزارنا چاہیے؟ تو دنیا میں کوئی غیر مسلم، عیسائی، ہندو یہ نہیں کہے گا کہ زندگی بے مقصد گزارنی چاہیے. ایک میں نے ڈاکٹر سے پوچھا تو اس نے کہا ہاں میری زندگی کا ایک مقصد ہے. میں نے کہا کیا؟ میں نے کیسے پوچھوں؟ کہتے کینسر میں ریسرچ کرنا میری زندگی کا ایک مقصد ہے. تو دیکھیے جو بھی مقصد اس نے بیان کیے مقصد تو ہے نا، آبجیکٹیوز تو ہے نا. تو بے مقصد زندگی تو نہیں گزارنی چاہیے. تو پیارے دوستو ہمارے نا ہاں بے مقصد زندگی گزر رہی ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. میرا مضمون لیٹ ہو رہا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ کے ٹارگٹس ہونے چاہیے، آپ کے ہدف ہونے چاہیے، آپ کو واضح کلیئر ہونا چاہیے آپ نے کیا کرنا ہے. اس طرح بے مقصد
ریلا جا رہا ہے بس اسی طرف چل پڑے، جس طرف پبلک اور میس کیا کہتے ہیں موب جا رہا ہے اس طرف چل، یہ تو کوئی ریزن نہیں ہوتی. عقل، اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے، شعور دیا ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں، میں آپ برا نہ منائیے گا، میں نے نا 20s میں کئی نوجوانوں سے پوچھا کہ تمہارے کیا آبجیکٹیوز ہیں. ان کے پاس کوئی مطلب دنیا کے اعتبار سے کہ بھئی ایک تمہاری رسپانسبلٹی ہے کہ تم نے معاش تو دیکھنا فرض ہے. حدیث میں فرض ایمان کے بعد اور فرض نماز کے بعد جو سب سے اہم فریضہ ہے وہ کسب معاش حلال ہے، حلال رزق کمانا نماز کے بعد سب سے اہم فریضہ ہے. تو میں بڑا پریشان ہوا کہ انہوں نے کہا جو ابا جی کہیں گے، جو کبھی سوچا نہیں. عمر 20 سے زیادہ ہے. اب ایک آدمی کی عمر 20 سے زیادہ ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے ہدف ٹارگیٹس معاش کے بارے میں بھی متعین کرے کہ بھی میں نے کس طرح، تاکہ نا دیکھو جب آپ ہدف متعین نہیں کرتے تو ایسے آدمی کا پاتھ وے راستہ لمبا ہوتا چلا جاتا ہے. کیوں بھئی ایک مجھے بڑے مزے کی بات آپ سنو. ایک وہ ہمارے ویسے میرے ذہن میں بات آ جاتی ہے، چاہتا تو نہیں ہوتا کہ میں بیان کروں. ایک میں ان دنوں میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا نا، تو ایک ساتھی جو تھے نا وہ تبلیغ میں لگے ہوئے تھے. تو خدا بچائے تو وہ چونکہ بہت زیادہ اس میں ٹائم دیتے تھے، پڑھائی کا وقت نہیں ملتا، فیل ہو جاتے تھے. تو میں کہتا یار تم فیل ہو جاتے ہو تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کہتا نہیں میں نیک کام میں مشغولیت کی وجہ سے فیل ہو جاتا. میں نے کہا لیکن اسلام تو اس فیلئر کو بالکل نہیں پسند کرتا. اچھا پھر اگلے ایگزام ہوا، پھر وہ اسی طرح ہی کام میں مشغول رہے اور فیل ہو گئے. میں نے کہا دیکھیے یہ تو 5 سال کا کورس اب 7 سال کا ہو جائے گا. تو میں نے کہا آپ اس کو جلدی سے اپنے اوپر سے اتارتے کیوں نہیں تاکہ آپ دین کا کام کریں؟ دیکھیں آپ اسی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اسی میں لگے ہوئے ہیں. بھئی یہ ایک رسپانسبلٹی ہے، اس کو ذمہ داری کے ساتھ اتار کر اس کو سر سے اتار کے باہر پھینکو اور دین کا کام کرو. تو اب نہ تم دین کا کام ٹھیک طرح سے کر سکتے ہو، نہ تم اس کو پڑھ. بھئی جو تمہاری شرعی ذمہ داری اس وقت پڑھائی کی ہے کہ تم پڑھو. دیکھنا یہ بھی ایک بات ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں فقی. جذباتی لوگ آپ کا کوئی اور فیصلہ کر دیں گے، فقی آپ کو کہے گا کہ نہیں پڑھو، تم رسپانسبلٹی لیا. دیکھو تمہیں کسی نے نہیں کہا تھا تم ڈاکٹر بنو. جب تم نے میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیا تو ڈاکٹر بننا فرض ہو گیا. تمہیں کسی نے نہیں کہا تم انجینئر بنو. جب تم انجینئرنگ یونیورسٹی میں تم نے داخلہ لے لیا تو انجینئر بننا فرض ہو گیا. کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس نے کہا میرا باپ اسکول ٹیچر ہے اور اس کی تنخواہ 12,000 ہے اور وہ ایک ادھر ہے پنڈ میں ہے، اور میرے میڈیکل بکس خریدنے کے لیے میرے باپ کو قرض لینا پڑتا ہے. تو میرا باپ میڈیکل بکس بڑی مہنگی تھی اس زمانے میں، بعض 2-2-2.5 ہزار کی تھی. اچھا کہتے ہیں میں کیسے افورڈ کروں کہ میں دائیں بائیں دیکھوں؟ میرا باپ میری بکس کے لیے قرض لیتا ہے اور دوسری میری ہاسٹل کی جو ایکسپینس ہے اس میں بھی مجھے. اب بتائیے نا، ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ میں نے اس کو ایک شخص ایک فادر میرے پاس آئے، کہنے لگے ڈاکٹر صاحب دیکھیں میں نے ایک پلاٹ 1 کروڑ کا تھا، اس کو میں نے بیچا اور اپنے بچے کو آسٹریلیا بھجوایا اور وہاں سے واپس آ گیا. کہنے لگا جی کہ میں نہیں اس ماحول میں پڑھ سکتا. اچھا جب میرے سے نے پوچھا میں نے کہا یہ اسکیپ ہے. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تم مسلمان ہو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، محنت کرو. اچھا تو اس کو کہتے ہیں اسکیپ. یہ شیطان آپ کو نا بکا دیتا ہے. اسکیپ اور فرار کہتے ہیں. اچھا میں نے دیکھتا ہوں کہ میں نے کہا دیکھوں گا اب یہاں کیسے پڑھتا ہے. آپ یقین جانیے 10 سال میں نے اس کو فالو کیا، 10 سال میں بھی نہیں پڑھ سکا. مجھے پتہ لگا نام لیا اللہ اور دین کا اور کیا اسکیپ، اور واپس آپ کے باپ کا 1 کروڑ روپیہ بھی ضائع کر دیا. ہاں جی 1 سال وہاں رہنے کے بعد 3 سال کا کورس تھا، باپ کا روپیہ بھی ضائع کر دیا اور پڑھا بھی نہ، اور نام لے لیا جی کہ میں ایمان بچانے کے لیے واپس آ گیا ہوں، اور اسکیپ کیا اور آ کے بھی پڑھا نہیں، اور یہاں بھی ایمان خطرے میں ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مجھے. تو اب یہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ آپ کی جو رسپانسبلٹیز ہیں نا، آپ ان کو مضبوطی سے پکڑیں اور اپنے ہدف کو سیٹ کریں. اگر اس کے لیے 8 گھنٹے پڑھنا پڑتا تو پڑھیں، 8 گھنٹے پڑھنا پڑتا ہے. آپ کو میں ایک اور لطیفہ سناتا ہوں، مضمون میرا دور جا رہا ہے. ایک لطیفہ سناتا ہوں. ایک ساتھ میرے پاس آئے ایک میڈیکل کالج اسٹوڈنٹ میں سے، کہہ لیا میرے سے نہ پڑھا نہیں جاتا. میں کہا ٹھیک ہو گیا. نہیں سوری، اس نے کہا میرے سے نماز نہیں پڑھی جاتی. نیک آدمی کہتے میں نماز نہیں پڑھ سکتا، چونکہ مجھے پتہ تھا کہ نمازی ہے، اس کی نماز چھوٹ جاتی تھی. میں نے کہا میں تجھے ایک طریقہ بتاتا ہوں پر تو میری بات مان لے. تو نہ روزانہ
6 hours نا کالج کے بعد پڑھ، 6 hours منیمم پڑھ، تو نماز پڑھنا شروع کر دے۔ وہ میری طرف دیکھنے لگا، میں نے کہا تو نماز تو تجھے پڑھنی ہوتی ہے اور تو نہیں پڑھ سک رہا، لیکن تو یہ جو اپنا کورس ہے نا اس کو پابندی سے پڑھ، اور عصر سے مغرب جو گیمز ہیں وہ پلے کر بس۔ آپ یقین جانیے اس نے خود مجھے کہا کہ چوتھے دن میں نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ پتہ کیوں بیٹا؟ اب تم کو کہ یہ میڈیکل سائنس نماز پہ کیسے لے آتی ہے؟ نہیں، میڈیکل سائنس نہیں لائی، وہ اصل میں نا جو انسان کا نفس ہے نا وہ سرکش ہو جاتا ہے۔ جب اس کو پڑھنا پڑا نا تو اس کو نفس کو سیولائزڈ ہونا پڑا، اس کو بیٹھنا پڑا۔ جب 6 hours کانسٹنٹ بیٹھنا ایک معمولی بات تو نہیں نا، 6 گھنٹے بیٹا جو کانسٹنٹ بیٹھنا ہے نا، یہ ایک بڑی نفس کو مہذب اور ڈسپلن دینے کی بات ہے۔ جب نفس اس کا مہذب اور ڈسپلن ہو گیا، نماز پڑھنا آسان ہو گیا، نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ اور جب میں نے اس کو سمجھایا، سمجھ گیا، اس سے مجھے کئی دفعہ کہا جی کہ جس وقت میں اپنی پڑھائی کے اندر ریسپانسبل ہو جاتا ہوں میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، جب میں پڑھائی بھی چھوڑتا ہوں تو نمازاں بھی چھاڑ دینا۔ تو بہرحال یہ ایک میں نے زائد بات آپ کو بتائی، اپنے ٹارگٹس یعنی سامنے رکھنے چاہیے۔ اچھا دوسرا بیٹا میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا ہے زندگی بے مقصد گزارنی چاہیے؟ تو یہ تو آپ کسی غیر مسلم کو کہیں گے، وہ بھی آپ کو کہے گا تم نے میری انسلٹ کی ہے۔ تو زندگی با مقصد گزارنی چاہیے۔ اب پھر ایک بات ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو زندگی کا مقصد ہے تو کیا ہم زندگی کو مقصد پر گزار رہے ہیں؟ تو دیکھیں زندگی کا مقصد تو یہ ہے کہ جب سارے انسان یہاں سے جا رہے ہیں، 100 سال پہلے انسان تھے، ان میں سے کوئی نہیں ہے، ہم بھی 100 سال بعد نہیں ہوں گے، تو زندگی کا مقصد تو اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا ہے، اور اللہ کی بندگی اور عبادت کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اچھے اعمال ہیں وہ کرنا ہے، اور گناہوں سے بچنا ہے، اور صالح اعمال کرنا ہے۔ یہ زندگی کا مقصد ہے۔ اس کو عرف عام میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بندگی۔ تو زندگی کا مقصد بندگی اور عبدیت ہے۔ اب جب زندگی کا مقصد بندگی اور عبدیت ہے اور قرآن نے اس کو منتخب کر کے واضح کر دیا، تو بیٹا اب دوسرا سوال ہوگا کہ کیا ہم زندگی کے مقصد پر ہیں؟ بس یہ ہے مراقبہ سوچنے کا۔ اور اگر ہم زندگی کے مقصد پر ہیں تو ہم کامیاب ہیں، نہیں ہیں تو ہم اپنے بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے ٹارگٹس ہمارے ہدف سیٹ ہی نہیں ہیں۔ تو اسی طرح ہم نہ بے ہنگم زندگی گزارتے ہیں، ہم کالجز اور اسٹوڈنٹس میں بھی یونیورسٹیز میں بھی جا کے اپنے اصل ہدف کو چھوڑ دیتے ہیں، اور دائیں بائیں کی رنگینیوں میں مبتلا ہو کر پڑھائی سے بھی ہو جاتے ہیں دور، اور اللہ سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو حضرت عبدالقادر جیلانی ہیں، یہ بہت بڑے فقیہ ہیں اور اللہ کے ولی ہیں۔ آپ سمجھیں کہ ایک ایک زبان سے جو فکرہ نکلتا ہے وہ الہامی ہے۔ بس میں آپ کے نام 20 منٹ ہی لوں گا انشاءاللہ، 20۔ یہ اس بات پر کلام فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، جزا اللہ عنا محمد محمد۔ اس پر انہوں نے اپنے اس کا عنوان یہ دیا ہے کہ جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام کر دیتے ہیں، اور جو اللہ پر اعتماد نہیں کرتا اور جس پر اعتماد کرتا ہے تو اللہ اس کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے لکھا ہے الیس اللہ بکافٍ عبدا، کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو اب وہ فرما رہے ہیں، اب یہ چونکہ بغداد میں ہیں تو لکھتے ہیں، ایڈریس کر رہے ہیں، اے بغداد کے لوگوں، یہ زمانے کی بات ہے، تمہارے اندر نفاق بڑھ گیا اور اخلاص کم ہو گیا، تمہارے اندر اقوال بڑھ گئے بلا اعمال کے، یعنی تم نہ بڑی بڑی سٹیٹمنٹس دیتے ہو، بڑے بڑے تم سپیچز کرتے ہو اور بڑے بڑی ریسرچ کرتے ہو، قرآن و حدیث پہ بڑی بڑی تفاسیر لکھتے ہو، اقوال تمہاری بکس بھی بہت زیادہ ہو گئیں، لیکن یہ ہے کہ تم اس پر عمل نہیں کرتے ہو، بلا اعمال نہیں کرتے۔ تو فرماتے ہیں کہ تمہارے یہ جو اقوال اور تمہاری یہ بڑی بڑی سٹیٹمنٹس اور واز، یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے کہ جب تک تم اس پر عمل نہیں کرو گے۔ آگے لکھتے ہیں، یہ جو تمہارے قول، کلام اور تمہارے اقوال جو تم ایک دوسرے کے ساتھ بیان کرتے ہو، اگر تمہارا خود ان پر عمل نہیں ہے تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک مکان ہے
اور اس کے دروازے ہی نہیں ہیں. اب آپ دیکھیے ایک مکان آپ بنوائیے, مکان سے مراد تو شیلٹر ہوتا ہے نا, نہ اس کا آؤٹر گیٹ ہے, نہ اس کا انر گیٹ ہے, نہ اس کا کوئی اور گیٹ ہے. تو یہ تمہارا ایک مکان بغیر, اس میں تو کوئی بھی کتا بھی گھس آئے گا, فقیر بھی گھس آئے گا اس میں. فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے علم پر عمل نہیں کرتے تو اس کی مثال پیسے پتہ کیسے ہے کہ اگرچہ کہ علم ایک خزانہ ہے, لیکن ایک خزانہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس سے تم خرچ نہیں کر سکتے. اب میں کیسے مثال دوں اس کی؟ ایسے ہی مثال آتی ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ اپنے جو ایسٹس ہیں اربوں روپے کی, اگر آپ کسی غیر مسلم کنٹری کے بینکس میں رکھوا دیں اور وہاں پر قبضہ کر لیں, اور آپ جب اس کو نکالنا چاہیں تو پریشانی ہو کہ بھئی وہ کوئی اور مسئلہ ڈال دیں, کوئی اور شک ڈال دیں, تو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا علم عمل کے بغیر ایک ایسے خزانے کی مانند ہے کہ خزانہ تو موجود ہے, اکاؤنٹس تو تمہارے موجود ہیں, لیکن تم خرچ نہیں کر سکتے. اور فرماتے ہیں آگے, انہوں نے بہت زیادہ کلام کیا ہے کہ اگر تم علم پر عمل نہیں کرتے تو وہ علم پتہ ہے کہ وہ ایک صورت ہے جس کے اندر روح کوئی نہیں ہے, ایک اسٹیچو ہے اس کے اندر روح کوئی نہیں ہے. پھر کہتے ہیں, اور مستقل اسی پر بات فرما رہے ہیں, اس لیے میں اسی پر چل رہا ہوں. فرما رہے ہیں اصل جو ٹیکسٹ ہے وہ عربک ہے, تو اس کی اردو ٹرانسلیشن بھی بہت بڑے شیخ نے کی ہے, بہت حضرت رشید احمد گنگی رحمۃ اللہ کے فادرز ہیں, عاشق علی میٹھی. اچھا اب بتاتا ہوں, آگے لکھ رہے ہیں کہ اگر تم علم پر عمل نہیں کرتے تو پتہ کیسے ہے کہ جیسے ایک بدھ ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں, نہ پاؤں ہیں, نہ گرفت ہے, نہ طاقت ہے, بس ایک اسٹیچو بنا دیا ہے, ایک مجسمہ ہے, اور اس مجسمے میں کوئی نہیں. تو تمہارا علم اس طرح کا ہے کہ تم علم تو جانتے ہو پر عمل نہیں کرتے. اور کہتے ہیں کہ تمہارے اعمال کا بڑا حصہ جو ہے نا وہ بدن ہے جس میں روح نہیں. تم ایک بات کو کہتے تو ہو تو وہ ایک بدن کی مانند ہے, لیکن اس کے اندر جان کوئی نہیں ہوتی, روح کوئی نہیں ہوتی. اس کی وجہ کہتے ہیں کہ روح پتہ کس سے پیدا ہوتی ہے؟ روح پیدا ہوتی ہے اخلاص کے ساتھ. جیسے اب تم کسی آدمی کی مدد کر رہے ہو تو اس مدد کرنے میں تمہیں اس آدمی کی مدد کرنا مقصود ہو, اور تمہارے اندر میں دلداری, غم گساری اور ضرورت کو پورا کرنے کا جذبہ اس وجہ سے ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہوں گے. لیکن اگر تم یہ کہو کہ اس سے میری شہرت ہو, تو عمل تو تمہارا ظاہر ایک صورت موجود ہے بدھ کی مانند, اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا, بوجہ یہ کہ وہ اللہ کے لیے نہیں ہے. تو اس کے اندر جسم موجود ہے, بدن موجود ہے, لیکن روح نہیں ہوتی. اب بتائیے جب انسان کے اندر روح نہیں ہوتی اس کو کیا کہتے ہیں؟ لاشا, میت. روح بدن تو اگر ایک آدمی کی ڈیتھ ہو 9 بجے تو 9:30 بجے 10 بجے تک اس کی جو باڈی اوریجنل تو انٹیکٹ ہی ہوتی ہے نا جی, اس کی شیپ میں بھی کوئی چینج نہیں آتی. تو یہ تمہارے اعمال اس طرح کے جیسے 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 بدن موجود ہے اور اس میں روح کوئی نہیں ہے. سنیے اب تھوڑا سا ناسیانہ انداز ہے, غفلت مت کرو, غفلت مت کرو, حالت کو پلٹو, اپنی حالت کو پلٹو تاکہ تمہیں اللہ کی طرف سے نفع حاصل ہو. اس کو ذرا پکڑ لیجئے, توجہ میری خراب ہو رہی ہے. اچھا, ممنوعات سے باز آؤ, ممنوعات سے جو فاربیڈن چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت نے منع کی ہیں, شراب سے, سود سے, غیبت سے باز آؤ. اور دیکھیے تقدیر کی موافقت کرو, تقدیر کی موافقت کرو کہ اللہ جل شانہ نے جو تمہارے اوپر احوال لکھ دی ہیں, اور جن مسائل میں کبھی بیمار ہو جاتے ہو, کبھی خوشی ہوتی ہے, کبھی غمی ہوتی ہے, اور کبھی کشادگی ہوتی ہے اور کبھی تنگی ہوتی ہے, یہ سب چیزیں تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں. تقدیر کی موافقت کرو, یعنی اس کا معنی پتہ کیا ہے کہ تقدیر کی مخالفت نہ کرو. اس کا معنی پتہ کیا ہے کہ تقدیر کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ کا شکوہ نہ رکھو. اور ایک جگہ نہیں میں نے لکھا ہے کہ کبھی یہ نہ کہو کہ کیوں, وائے. یہ حضرت کا ایک پورا واز ہے جو میں نے ابھی سلیکٹ نہیں کیا, اس میں کہتے ہیں کبھی یہ نہ کہو کہ یہ کیوں ہوا, یہ کیسے ہوا, یہ آدمی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, یہ مر گیا, یہ یوں میرا بزنس فال ہو گیا. تو یہ علیحدہ بات ہے کہ جیسے ایک آدمی نے, ایک ڈاکٹر نے مریض کا ڈائگنوسس کرنا ہوتا ہے, وہ تو کرنا ہی ہوتا ہے, لیکن جو کچھ بھی ہے اس کا جو الٹیمیٹ بالآخر انجام کار ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. اچھا, اس کے بعد فرماتے ہیں
کہتے ہیں کہ مخلوق میں، اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں چند ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ جل شانہ کی محبت کی شراب پلا دی جاتی ہے، پھر ان کی طرف سے جب اللہ کی طرف سے خوشیاں اور راحتیں آتی ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے جب ان کے اوپر جب اللہ کی طرف سے کوئی غم آتے ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف اور مشقتیں آتی ہیں اور ناموافق حالات کی وجہ سے انفیوریبل سرکمسٹانسز میں مبتلا کیے جاتے ہیں، تو وہ بھی کہتے ہیں یہ ہمارے رب اور مولا کی طرح وجہ سے ہے، کہ اس محبوب کی طرف سے ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اپنے الفاظ میں کہ ان کو یہ جو محبت کی شراب ہے وہ ان کے لیے ایک اینستھیزیا کی طرح ہوتی ہے، کہ جیسے ڈاکٹر اینستھیزیا کی سے جسم کو کاٹتا ہے تو اس کو درد نہیں ہوتی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایسے راضی رہتے ہیں کہ ان کے اوپر مشقتوں کا، غموں کا اور مصائب کا حال آتا ہے تب بھی اللہ سے خوش ہوتے ہیں، اور ان کو ان غم اور مصائب ان کو فیل بھی نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے اوپر اللہ رب العزت جب مصائب اور مشقتیں بھیجیں یا جو حالات بھی بھیجیں، چاہے وہ کشادگی کے ہوں چاہے وہ تنگی کے ہوں، تو ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ اللہ سے راضی رہے۔ یہاں لکھتے ہیں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی اس فیصلے کو اپنے لیے تسلیم نہیں کرتا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا ایمان، فرماتے ہیں کہ ابھی چائلڈہڈ کی سٹیج میں ہے۔ طفولیت کا لفظ استعمال کیا، میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا، طفولیت، طفل، کہ ابھی چائلڈہڈ، ارلی چائلڈہڈ کی شکل میں ہے، کہ اس کو نہیں سمجھ آ رہی کہ میرے رب نے میرے ساتھ جو معاملہ کیا ہے اس میں ضرور خیر کا معاملہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر شے میں حکمت ہوتی ہے اور اللہ کی ذات حکیم ہے، اور حکیم کے کسی فعل میں نقصان نہیں ہوتا اور وہ بے مقصد نہیں ہوتا۔ تو فرماتے ہیں کہ جس وقت تمہارا ایمان میچیور ہو جاتا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ وہ بلوغت تک پہنچ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جوانی اور یوتھ کے کمال تک پہنچ جاتا ہے، تو تمہیں ایک چیز حاصل ہو جاتی ہے جسے کہتے ہیں مقام رضا۔ وہ مقام رضا یہ ہے کہ اب تمہیں اللہ کی طرف سے جو حال تمہارے اوپر آتا ہے تم اپنے رب سے اس سے راضی رہتے ہو۔ یہاں پر ایک بات فرمائیے، کہتے ہیں اسی سلسلے میں ایک اور کلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ اس کی محبت کی ایک شرط بھی ہے کہ اس کی جانب سے جب کوئی چیز آئے تو تمہیں ناپسند نہ لگے اور تمہارا اپنا کوئی ارادہ باقی نہ رہے، یعنی تمہارے ارادے اللہ تعالیٰ کی مرضی میں ختم ہو جائیں۔ یعنی اس سے معنی میں یوں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ تمہاری مرضی اللہ کی مرضی کے تابع ہو جائے، تمہاری پسند اللہ کی پسند کے تابع ہو جائے، اور تمہارا پرسنل اپنا کوئی ارادہ نہ رہے۔ تم یہ کہو کہ اللہ جل شانہ جو میرے لیے پسند کرتے ہیں، جو میرے لیے ریکمینڈ کرتے ہیں، میں اسی، دیکھیں یہ ہم دنیا میں بھی کرتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر آپ کے پاس کہتا ہے آپ کو ایک پرابلم ہوتی ہے تو ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کے لیے نا آپریشن ریکمینڈ کر دیتے ہیں، تو آپ کو وہ مطلب اس پیشنٹ کو وہ پھر اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ اور حیران کن بات اگلی بتاؤں، اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے سب کو، کسی کو کینسر کا پیشنٹ ہو تو ڈاکٹر کی ریکمینڈیشن دیکھیں کیا ہے کہ اللہ اکبر، اس کو ریڈی تھیراپی بھی دینی ہے، کیمو تھیراپی بھی دینی ہے، اور دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو انتہائی تکلیف دہ ہیں، لیکن وہ اپنے لیے اس لیے اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ اس میں اس کے لیے شفا ہے۔ اب بظاہر تو دیکھیں وہ ایک بڑی میجر ہیں ڈائگنوسٹک، یعنی ٹریٹمنٹ تھیراپی بڑی تکلیف دہ قسم کی ہے، تو لیکن وہ اپنے لیے خود نہ صرف یہ کہ وہ اپنے لیے خود اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے بلکہ اس کی لاکھوں روپے پیمنٹ بھی کرتا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں میرے لیے شفا ہے۔ تو کہتے ہیں جب اللہ جل شانہ تمہارے اوپر کوئی مصائب اور مشقتیں آئیں تو تم اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جاؤ کہ اس میں تمہارے اندر شفا ہوتی ہے۔ وہ شفا اس لیے ہوتی ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو تمہارے اندر رذائل کی شکل میں، گناہوں کی شکل میں، تکبر کی شکل میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تھیراپی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ تکبر کی اگر تھیراپی نہیں ہوگی تو حدیث میں آتا ہے کہ رائی کے دانی کے برابر بھی تکبر ہوگا تو جنت میں نہیں جائے گا۔
تو اس لیے نا تکبر کی تھیراپی اور نامعلوم کن تھیراپی. پھر وہ کہتے ہیں ایک اور میٹر بھی بیان کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے جیسے میں تھوڑا سا مضمون میرا اس مجلس سے تھوڑا سا اوپر چلا گیا، لیکن وہ بچے ماشاءاللہ آپ لوگ سمجھدار ہیں. وہ کہتے ہیں بعض اوقات اللہ تعالیٰ ٹیسٹ بھی، اللہ تعالیٰ نے آزمائش بھی لیتے ہیں کہ دیکھو میں اس کو یعنی اب تھوڑا سا ٹیسٹ کرتا ہوں، یہ چیخ و پکار تو نہیں کرتا، یہ چیخ و پکار تو نہیں کرتا. تو جیسے ایاز کو ٹیسٹ کیا، کیا نام تھا جی، سلطان محمود غزنوی نے. تو وہ سارے چونکہ غلام تھا ایاز، تو سارے جو منسٹرز تھے وہ اس سے جلتے تھے. تو انہوں نے یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو تمہارے اس میں کیا فرق ہے، تو اس نے نا ایک بڑی اس کی پھانک کڑوی واٹر مل نہیں، اس کی خربوزے کی اس کو دی، ساروں کو دی. ان سب نے بیٹر کر کے پھینک دی، اور نہ ایاز کو جی تو جناب آرام سے نا منہ میں لے کے اس کو کھانے لگا. دوسری دی وہ بھی کھا لی. تو منسٹرز نے کہا کہ دیکھو ان پتہ لگ جائے گا سلطان محمود غزنوی کتنا بے وقوف شخص ہے کہ اتنی بیٹر چیز اتنے مزے سے کھاتا ہے. تو ایاز سے سلطان محمود غزنوی نے پوچھا کیا یہ تلخ نہیں ہے؟ حضرت یہ بڑی تلخ ہے. اور پھر تم نے کیوں کھائی؟ کہیں گے حضرت آپ کے ہاتھوں سے میں نے اتنی میٹھی چیزیں کھائیں، اتنی نعمتیں کھائیں، اب میں اس کا شکر ادا کرتا رہا. اب کبھی سال 2 سال کے بعد کوئی بیٹر چیز مل گئی، لیکن چونکہ آپ کا ہاتھ تھا، آپ کے ہاتھ سے آئی، اس لیے میں نے اس کو کھا گیا. اگر میں تھو کرتا تو آپ سے تعلق اور محبت میں کمی آ جاتی. تو اللہ رب العزت کبھی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دو، اور وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا آیا ابراہیم علیہ السلام کے اندر میری محبت زیادہ ہے یا اسماعیل علیہ السلام کی محبت زیادہ ہے. دیکھیے اس سے زیادہ کوئی اور ٹیسٹ نہیں تھا. اور اللہ رب العزت نے دیکھ لیا تھا کہ باپ کو بیٹے سے بہت محبت ہے، اور جب وہ اپنے بیٹے کو دیکھتے تھے تو بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے اس جگہ سے ٹیسٹ لیا کہ جہاں پر محبتوں کو ٹیسٹ تھا. اب اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ میری محبت ساری محبتوں پر غالب آئے، تو کہا اس کو ذبح کر دو. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ذبح نہیں ہونے دیا کیونکہ وہ ٹیسٹ میں کامیاب ہو جائیں. اسی طرح بعض مشائخ لکھتے ہیں، اس طرح ہمارے کعبر لکھ رہے ہیں کہ یہ جو ساری چیزیں آتی ہیں نا، اس سے سیخ پا نہ ہو جایا کرو، اس سے بہت زیادہ پریشان نہ ہو جایا کرو، اس سے اپنے آپ کو ڈپریس نہ کیا کرو، ڈپریشن میں نہ چلا جایا کرو. حالات کی جو کیا کہتے ہیں نامساعد حالات میں یا عدم موافقت میں، انفیوریبل جب موافقت، اس میں گھبرایا نہ کرو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. تم نا اللہ پہ توکل کر کے کھڑے ہو جایا کرو، اور اس حالات کے مطابق پھر ایکٹ کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ کی شکر کے اندر مطلع کیا کرو، اور تم اس ٹیسٹ میں پاس ہو جاؤ گے. تو جی ایک تو یہ بات فرما رہے ہیں. اچھا یہاں پر میں پورا تو نہیں پڑھ سکوں گا، لیکن چھوٹا سا پڑھوں گا. آپ دیکھیں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کوئی آسان بات نہیں ہے. ہر آدمی اس کا دعویٰ کرنے لگتا ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے محبت کے بڑے مدعی دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ وہ اس محبت سے کوسوں دور ہیں. تو میں آپ کو بتا دوں یہ بات، بڑے لوگ ایسے پیر ہیں، اور بڑے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم یہ ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے کوسوں دور ہیں. اور بعض لوگ جو ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی سود جو ہے وہ لینا تو بالکل حرام ہے اور دینا جائز ہے. تو ایسے بھی لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت سے کوسوں دور ہیں. ان کے کلام کی کیا حیثیت ہے. اور بعض لوگ آپ کو یہ بھی کہہ دیں گے جی تراویحاں دا تے کوئی ثابت ہی نہیں ہوتا. پہلے تو لوگوں نے 8 تے 20 دا کیتا سی نا، انہوں نے کیا جی تراویح. آپ دیکھیے مسجد نبوی شریف میں، بلکہ اس سے بھی آگے بیت اللہ شریف میں اور مسجد نبوی شریف میں، مسجد نبوی شریف تو بعد میں بنی نا، اور بیت اللہ شریف تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے بھی پہلے ہے. اچھا حضرت شیخ الحدیث نے لکھا ہے کہ یہ فرشتوں نے پہلے اس کو بنایا. بہرحال اب آپ دیکھیے کہ بیت اللہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے لے کر آج تک بھی اس تراویحاں پڑھی آ رہی ہیں، آج تک. دیکھیں ہم لوگ نہ ماننے سے ہیں تو میں نہ مانوں. اچھا اب انہوں نے کہا کہ ہم کس طرح لوگوں کو دین سے ہٹائیں. انہوں نے پھر اپنے طریق سے بتایا کہ جی یہ تو
حضرت وسلم کی ایک ذاتی سینٹیمنٹس تھے اور عبادت کا ایک جذبہ تھا جس کو انہوں نے تراویحوں کی شکل میں ایکسپریس کیا، تو لہٰذا اب وہ یہ کوئی فرض واجب کوئی یہ سنت مؤکدہ ہے. تو اس طرح کر کے نا جو رمضان کی جو قیام تھا نا، جس کو قرآن نے قیام سیام کے بارے میں بعد میں حملہ کریں گے، پہلے قیام کے بارے میں حملہ کر دیں، تو اس طرح کا. تو ایسے لوگ بھی جو ہے نا ان سے بچیں. اور بیٹا ایک بات ہے کہ دین نا ٹیلی ویژن سے انٹرنیٹ سے نہ سیکھیں، دین اہل حق علماء سے سیکھیں. اچھا لکھتے ہیں کہ تم کسی مسلمان کو کیر نہ جانو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ شخص گناہگار ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی محبت رکھی ہو. اپنے نفسوں میں تواضع اختیار کرو، یعنی تکبر سے بچو اور عاجزی اور تواضع ہیوملٹی اختیار کرو. اور بندگان خدا پر تکبر مت کرو، کسی کو یعنی یا مطلب کسی کو کیر نہ سمجھو. اور پھر آگے سنیں، بس یہی میں نے آپ کو سنانا تھا. اب شیخ اپنے نام مقام پر اپنی سیٹ پر آگے کہتے ہیں اپنی غفلتوں سے جاگ اٹھو، تم بڑی گہری غفلت میں ہو. گویا کہ تم حساب سے فارغ ہو چکے اور پولیس رات کو عبور کر چکے اور جنت میں اپنے مکانات دیکھ چکے ہو. کیا ٹھکانہ اتنے بڑے دھوکے کا. تم میں سے آپ سمجھیں جیسے آپ کے والد صاحب کہتے ہیں وہ بیوقوف آدمی، اور تو کوئی امتحان دے دی ہے، امتحان دے کے تیرا رزلٹ آ گیا جو تو اتنا گھوڑے کی نیند سو رہا ہے. او میاں 2 مہینے بعد تمہارے ایگزامز ہیں، تو امتحانات دیکھ چکے ہو. فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنی غفلتوں سے جاگ اٹھو، تم بڑی گہری غفلت میں ہو، ایسے کہ جیسے تم آخرت کا حساب دے چکے ہو اور تم پولیس رات پر گزر چکے ہو اور تمہیں بڑا یقین ہے کہ تم جنت میں اپنے مکانات دے چکے ہو. کیا ٹھکانہ ہے اتنے بڑے دھوکے کا. آگے لکھو، آگے سنیے. تم میں سے ہر شخص حق تعالیٰ کی بہت کچھ نافرمانی کر چکا ہے. بیٹا یہ وہ بات ہے، بس آج میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاؤں، یہی نقص ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ ہم حق تعالیٰ کی نافرمانی کر چکے ہیں. میں اس پہ کلام نہیں کر سکتا. اور ذرا شیخ لکھ رہے ہیں ہر شخص حق تعالیٰ کی تم میں سے ہر شخص حق تعالیٰ کی بہت کچھ نافرمانی کر چکا ہے، مگر نہ اس بات کی فکر کرتا ہے اور نہ ان گناہوں سے توبہ کرتا ہے. آگے سنیے. یوں گمان کیے ہوئے ہے کہ وہ گناہ اور معصیتیں بھولی بسری ہو گئی، وہ جو ماضی کے کچھ قصے ہو گئے، حالانکہ وہ تمہارے نامہ اعمال میں تاریخوں اور اوقات کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں. ڈیٹس بھی لکھی ہیں اور ٹائمز بھی لکھے ہوئے ہیں. وہ بھولی بسری نہیں ہوئی. اور ان میں سے ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی، قلیل اور کثیر کا حساب لیا جائے گا اور سزا دی جائے گی. بیدار ہو جاؤ اے غفلت میں کھونے والے لوگوں، بیدار ہو جاؤ اے غفلت شعارو، اٹھو اے سونے والو، حق تعالیٰ کی رحمت کے سامنے آ جاؤ. جس شخص کی معصیتیں اور لغزشیں شدید ہو گئیں اور وہ پھر ان پر اڑا رہا اور اس نے توبہ نہ کی اور ندامت نہ کی اور اس نے اس معاملے کی تلافی نہ کی، یعنی اس نے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کو بخشوایا نہیں، تو سمجھ لو کہ کفر کا قاصد آ گیا، کہ اب اس سے آگے اس کا رخ جو ہے کفر کی طرف ہو جائے گا. یا کفر سے مراد اللہ کی شدید نافرمانی. اور کفر کا لفظی معنی ہوتا ہے انکار کرنا، کفر، انکار کرنا. اے دنیا اور دنیا کرنے والو، اے سارا دن دنیا 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 دنیا، دکان، حساب کتاب، مال دینار، جیسے حدیث میں آتا ہے عبد درم کا بندہ. اے دنیا کرنے والو، تمہیں آخرت سے کوئی واسطہ نہیں. اے مخلوق کے شیدائی لوگوں، تمہیں خالق سے کوئی غرض نہیں. تو اگر ڈرتا ہے تو پتہ کس سے ڈرتا ہے؟ افلاس سے ڈرتا ہے. افلاس سے، کہیں کا لاش نہ ہو جاؤں. تو ڈرتا ہے پاورٹی سے، مجھ سے یعنی غربت سے، اس سے تو ڈرتا ہے. اور تیرے دل میں آرزو کیا ہے؟ تو انگری امارت کی، بس تو یہی چاہتا ہے کہ میں بھی رچز سے میرا تعلق ہو جائے. میں بھی، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ قارون کے زمانے میں قرآن مجید کی تفسیر میں کہ بعض لوگ یہ کہتے تھے اے کاش کہ ہم بھی قارون کی طرح امیر ہوتے ہیں. لہذا وہ اتنے غریب ہوں گے،
اتنے غریب ہوں گے کہ روز قیامت ان کو قارون کے ساتھ کیٹیگرائز کیا جائے گا. وہ کہیں گے ہم تو فٹ پاتھ پر، یہ میں نے الفاظ کی ہے، یعنی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، ہمیں قارون کے ساتھ کیسے کیٹیگرائز کیا جا رہا ہے. ان کا تم بہت غریب تھے، فقر کی حالت تھی، لیکن تمہارا مقصود مال تھا اور تم قارون پر رش کیا کرتے تھے اور کہتے تھے یہ ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے زندگی کی اصل حقیقت کو پایا ہے. لہذا آج تم انہی کو، وہی تمہارے رول ماڈل تھے، لہذا آج تمہیں انہی کے ساتھ کیٹیگرائز کیا جائے گا، تم انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے اور یقین جانی انہی کے ساتھ ڈٹا. اور چونکہ حدیث ہے مکمل کر دیتا ہوں. کچھ بادشاہوں کو نا فقیروں کے ساتھ، خواجہ نظام الدین اولیاء کے ساتھ، کوئی سین احمد کا، ان کا ہم تو بادشاہ لوگ تھے بڑے بڑے تختوں پر، ہمارا شمار ان اللہ والوں اولیاء. تو ان تجھے کہ تم نا آرزو یہی کرتے تھے کہ کاش ہم ان جیسے ہوتے. تم ادب انہی کا کرتے تھے. تم کہتے تھے ہم ملکی معاملات کے اندر نظام کو چلانے میں ہم مشغول ہیں، لیکن اصل زندگی انہی لوگوں کی ہے. تم ادب بھی ان کا کرتے تھے، محبت بھی ان کی کرتے تھے اور عزت بھی نہیں کرتے تھے اور رش کرتے تھے کہ ہم بھی ان جیسے ہوتے. لو تم ان کے ساتھ شمار کر دیا گیا. آگے لکھتے ہیں، ہاں فرماتے ہیں تجھے تو صرف پریشانی افلاس کی ہے اور تجھے آرزو صرف مالدار ہونے کی ہے. تیرے حال، بس آخری سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، تیرے حال پر افسوس. رزق تقسیم ہو چکا ہے، نہ زیادہ ہو سکتا ہے نہ کم، اور نہ مقدم ہو سکتا ہے نہ مؤخر. وہ تجھے اپنے وقت پہ آ کے ملے گا. تجھ کو حق تعالیٰ کی ذمہ داری میں شک ہے. حق تعالیٰ نے رزق کی تقسیم کی جو ذمہ داری، ریسپانسبلٹی اٹھائی ہوئی ہے، تمہیں حق تعالیٰ کی اس بات پر شک ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرے گا. اور تو حریص ہے اور تیرے اندر طمع ہے اور تو اس چیز کی طلب کر رہا ہے، سنیے گا، تو اس چیز کی طلب کر رہا ہے جو تیرے مقسوم میں نہیں. تو اس چیز کی طلب کر رہا ہے جو تیری قسمت میں اللہ رب العزت نے نہیں رکھی. تو طلب کر رہے ارب پتی بننے کی اور اللہ جل شانہ نے تیری قسمت میں نہیں لکھا. اور لکھتے ہیں کہ تیرے اوپر صرف اتنا بات لازم اور واجب ہے کہ جو سنت محنت ہے کہ تو نے زراعت کرنی ہے اور تو نے کھیتی باڑی کرنی ہے اور تو نے لوہے کا کام کرنا ہے اور تو نے کارپینٹری کا کام کرنا ہے اور تو نے لکڑی کو کاٹنا ہے اور بیچنا ہے اور تم نے اجناس کی تجارت کرنی ہے، وہ طریقے تم شریعت کے مطابق اختیار کر کے جتنا تمہیں اللہ رب العزت کا رزق ملے گا، جتنا اللہ نے تمہاری قسمت میں رزق ہے وہ مل جائے گا. اس کی مثال وہ بڑی خوبصورت دیتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو نا اس میں اشکال. وہ کہتے ہیں تم صرف ایک کشکول پکڑ لو. یہ بس کشکول پکڑنا ضروری ہے. سونا یہ نہیں بات. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دو لڑکوں کو دیکھا اور کہنے کہ تم کیا تمہارا معاش ہے؟ کہنے کہ حضرت ہم نے اللہ پہ توکل رکھا ہے. حضرت عمر نے رکھ کے لاٹھی ماری. کہنے کہ کام کرو جا کے، پھر اللہ پہ توکل رکھو. جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب اونٹ کا معاملہ سب کو مشہور ہے نا کہ آپ نے اونٹ کو کہاں باندھا؟ اللہ کے توکل پر. ان کا پہلے اس کو باندھ اور پھر اللہ پہ توکل کر. تو جو یہ عالم اسباب ہے اس میں اسباب کو اختیار کرنا ہے. تو یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی کہتا ہے جی میں تو نہیں کھیتی باڑی کرتا، اللہ تعالیٰ خود ہی بیج اگا لیں گے اور خود ہی پانی دے لیں گے اور خود ہی فصل آ جائے گی. تو یہ تو پھر بے ادبی کی بات ہے نا، اور یہ بڑی ڈٹائی اور دماغ کی خرابی کی بات ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ تعالیٰ نے انسان کو محنت اور مشقت میں پیدا کیا ہے. لہذا آپ نے محنت کرنی ہے. اور اس محنت کو کیا کہتے ہیں بس میں آپ کو بتاتا ہوں. اب تھوڑا سا آپ کو یہ سوچیں گے تو آپ کو بات پہ اس محنت کو کہتے ہیں کہ کشکول بنا لو. کشکول بنا لو. اس کشکول کے اندر اللہ رب العزت اتنا ہی ڈالیں گے جتنا تمہاری تقدیر میں لکھا ہے. کشکول بنا لو. اچھا کشکول کیا ہے؟ یہ ڈاکٹرز کی کلینک کشکول ہے، یہ تجارتیں کشکول ہیں، یہ دکانیں کشکول ہیں، ہر آدمی کا اپنا کشکول ہے، یہ زمینیں کشکول ہیں،
اس کے اوپر فصلیں لگتی ہیں، زمیندار ان کو بیچتا ہے، یہ وہ کشکول ہے۔ کشکول تو تم نے بنانے ہیں، کشکول بنانے کا حکم ہے۔ اب کشکول بنا کر اللہ رب العزت کے اوپر توکل کرو۔ تمہارے سے میں کشکول بنانے کا، کشکول کیسے بنتا ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ کشکول بنتا ہے کہ تم نہ اچھا بیج ڈالنے کے بعد پانی دے کے اس کو دیکھ بھال کرو اور اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور اس کے بعد جتنا اللہ رب العزت نے تمہارے کشکول میں ڈالنا ہوگا وہ ڈال دیں گے۔ اس کو کشکول کہتے ہیں۔ تو محنت بھی کرنی ہے، ٹارگٹس بھی ہدف بھی رکھنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ لیکن اس کے بعد جو ہوس اور لالچ اور طمع ہے، اس سے میں آپ کو ایک اور بات دوں۔ کل میں ساتھی کو ایک بات بتا رہا تھا، کچھ اور بھی لوگ یہاں موجود تھے، میں نے کہا ایک چیز نے مجھے بڑا فائدہ کیا۔ ایک اللہ والے بڑے بزرگ عالم بیان کر رہے تھے، کہنے لگے کہ میں نے کوئی 10 سال اس میں گزارے علم دین سیکھنے میں، اور 10 سال میں نے مشائخ کے پاس گزارے تزکیہ نفس کے لیے، انر پیوریفیکیشن کے لیے۔ تو کہنے لگے کہ اس کے بعد 10 سال میں نے تدریس کی، تو کتنے سال ہو گئے؟ 30 سال، تو تقریباً 15 سال اس پہ لگا لیں، تو تقریباً 45 سال کی عمر میں کہنے لگے جو چیز میں، انہوں نے پوچھا تم نے کیا سیکھا؟ تو یہ بڑی عجیب جواب دی۔ ہر آدمی کا اپنا حال ہوتا ہے، اور واقعی اس سے حال بدل جاتا ہے، اور آپ کا بھی حال بدل جائے گا اسی وقت ہی مجلس میں۔ آپ یقین جانیے گا کہ انہوں نے کہا کہ ساری اس محنت سے میں نے یہ سیکھا کہ طمع اور لالچ اور ہوس اور گریڈ، اس سے رزق میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، کوئی اضافہ نہیں۔ تم طمع کر لو، تم لالچ کر لو، تم ہوس کر لو، 2 نمبری کر لو، اس سے رزق میں کوئی طمع لالچ اور ہوس کے ذریعے سے جو بھی تم کسی کی پکڑ تکڑ کر لو، کسی کی مار داڑ کر لو، الٹ سیدھ کر لو، 2 نمبری کر دو، 6 نمبری کر لو، آج کل تو 12 نمبری بھی ہے، تو وہ اس سے تمہارے رزق میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ کہنے لگے جب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا طمع اور ہوس سے، جو اللہ رب العزت نے مجھے دینا ہے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، تو اس کے بعد میں نے طمع اور لالچ اور ہوس کو اپنے اندر سے نکال دیا۔ جو رزق مجھے ملنا ہے وہ اللہ رب العزت نے مجھے لکھا ہوا ہے، اس کے لیے میں نے کشکول بنانا ہے، اس کشکول میں اللہ تعالیٰ نے رزق ڈالنا ہے، میں کشکول بہترین بناؤں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں، اور جو میری ذمہ داری ہیں شریعت میں وہ میں عمل کروں، اور اس کشکول بنانے میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا بہت خوش ہوتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے۔ لیکن اس کشکول میں ڈلے گا کتنا؟ جتنا اللہ ڈالیں گے، بس۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے سینے سے نا طمع، ہوس اور لالچ نکال دے۔ اور دیکھیں بیٹا، طمع، ہوس، لالچ نکالنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ تم سست ہو جاؤ۔ کاہلی، تو اس دن ایک اور مضمون باندھا کاہلی پر، کہ جب تم کاہل ہو جائے، کاہلی، سلگش اور لیتھارجک اور کام نہ کرنا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، کہ ہم عجز اور کسل سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور میں نے عجز کا مطلب ایک شیخ الحدیث سے پوچھا، انہوں نے بڑا مزیدار بیان کیا۔ حضرت شیخ الحدیث عبد المالک کاندیلوی، میں نے کہا حضرت جی عجز کا کیا مطلب ہے؟ اتنا ہنسے، کہتے ہیں اس کا مطلب ہے ہاتھ ڈرام، ہاتھ ڈرام۔ کہتے ہیں ایک آدمی کمزور ہے، ضعیف ہے، سے کام نہیں ہوتا۔ ایک آدمی ینگ ہے لیکن بیمار ہے، لیکن ینگ سے مراد ہے کہ بھئی خدا نہ خواستہ ٹی بی کا مریض ہو گیا، 40s میں ہو گیا۔ کہتے ہیں کسل کا مطلب یہ ہے، نہیں، عجز کا مطلب یہ ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، بالکل ہیلدی ہے، مسکولر باڈی ہے، ڈائجیشن ٹھیک ہے، جسم میں قوت موجود ہے، کام کرنے کی عادت نہیں ہے، کام کرنے کی عادت نہیں ہے۔ یہ کام کرنے کی نہ عادت ہونا، یہ ایسا بڑا نشور ہے کہ آدمی نہ دنیا میں کامیاب ہوتا ہے نہ اللہ کی بارگاہ میں سرخر ہوتا ہے۔ آپ کو اتنی کام کی عادت ہونی چاہیے کہ آپ کسی بیمار آدمی کو دیکھیں تو آپ سوچیں کہ ہم اس کو اسسٹ کریں، ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی گھر میں کسی چیز کی ضرورت ہو، یعنی باڈیلی آپ دیکھیں کہ بھئی یہ آدمی جو ہے یہ اسپتال نہیں جا سکتا، ہم اس کو ہاسپٹل پہنچا دیں، تو آپ کو تو خدمت کی عادت ہونی چاہیے، کام کرنے کی عادت ہونی چاہیے۔ تو اس لیے کسل، اور حضرت نے فرمایا کہ یہ وہ ہارڈ ڈرام ہے، اور آگے بھی انہوں نے فرمایا کہ بڑے مزے کی بات کہتے ہیں، یہ ہارڈ ڈرام ہے کہ جو منجی میں بیٹھ کے روٹیاں توڑے، کہ یعنی یہ نا کام، یہ جو ہے نا سارے مسلز ٹھیک ہیں اس کے، اور یہ نا اپنا کہتے ہیں میں سے کام نہیں ہوتا۔ مردوں میں سے اتنے لوگ ہیں کہ جن کی بیویاں کماتی ہیں اور مرد ہارڈ ڈرام ہیں،
میں نے خود دیکھے ہیں. اللہ اس سے بچائے، اللہ اس سے بچائے. ایک شخص ایک بزرگ کھڑے تھے تو ایک نوجوان آیا، کہنے لگا آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے نماز کی توفیق عطا فرمائے. ان کا بیٹا یہ تیری صحت، یہ تیرا جسم، یہ تیرا خوبصورت جسم اور یہ تیری مسکولر باڈی، اسے ہی توفیق ہے. تو بیٹا آپ محنت کی عادت ڈالو. اور جی یاد رکھو وہ جو بات میں نے کہی نا، کہ انہوں نے فرماتے ہیں میں نے 30 ایئرس کے ایکسپیرینس سے قرآن اور حدیث کے بعد مشائخ سے سیکھا کہ طمع سے، لالچ سے، ہوس سے مجھے وہ چیز نہیں مل سکتی جو میں چاہتا ہوں. اللہ جل شانہ نے جو میرے مقدر میں جز لکھی ہوئی ہے وہی ملے گی. اس طرح کرنے سے میرے رزق میں اضافہ نہیں ہوگا، اور آگے لالچ اور ہوس سے تو برکت بھی جاتی رہتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو آج یہ واقعہ ہوا کہ چونکہ ہم اللہ تعالیٰ نے رمضان بھی گزرا تو اپنا عید بھی گزری اور پھر مدینہ منورہ کی سعادت بھی ہوئی. تو میں سوچ رہا تھا کہ ساتھیوں کو کوئی یعنی پانی پلاؤں کیا کروں. تو وہ مجھے پتہ لگا کہ خبر آئی کہ انہوں نے کہا جی کوئی ایسٹرن ڈش ہونی چاہیے. میں نے کہا کوئی ایسٹرن چیز ہونی چاہیے. تو مجھے کہا گیا کہ بھی سب سے بہتر ہے گڑ والے چاول. میں نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے، تاکہ پیزے کی ٹانگ توڑ دیں اور گڑ والے چاول. تو انہوں نے نا ایک ساتھی سے ان کو کہا یہ دیسی گھی لے لو اور دیسی گڑ لے لو اور چاول بھی لے جاؤ اور بڑی مہربانی گڑ والے چاول بنا دو. تو آج نا پیزے کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور مغربیت بھی ہم سے رخصت ہو گئی ہے. تو کبھی کبھی گڑ والے چاول بھی نا ہاں جی کھا لینے چاہیے. اللہ 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 پیارے اللہ میرے اللہ 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 میرے اللہ پیارے اللہ 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 پیارے اللہ میرے اللہ 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 پیارے اللہ 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 میرے اللہ 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 پیارے اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میرے اللہ 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 پیارے اللہ میرے اللہ 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 دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی اللہ کو اپنا بنا لو اللہ کو اپنا بنا لو اللہ کو دل میں بسا لو اللہ کو دل میں بسا لو اللہ سے لو لگا لو اللہ کو اپنا بنا لو اللہ سے لو لگا لو اب سب چیزوں کو چھوڑو اللہ سے رشتہ جوڑو اب ہر شے سے ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو اللہ 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 پیارے اللہ میرے اللہ 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 میرے اللہ میرے اللہ 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 پیارے اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد استغفر اللہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت جتنے بھی ہمارے دوست نوجوان اور احباب اس مجلس میں ہیں سب کی توبہ کو قبول فرما لیجیے، ہماری رمضان میں کیے ہوئے توبہ کو قبول فرما لیجیے۔ اے کریم آپ نے اپنے فضل سے رمضان میں ہماری مغفرت فرما دی ہے، اللہ تعالیٰ ہم اس مغفرت کو کیسے سنبھالیں؟ اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ آپ ہی گناہوں سے بچا لیجئے، برے دوستوں سے بچا لیجئے، برے ماحول سے برے ساتھ سے بچا لیجئے، گناہوں سے بچا لیجئے، کبیرہ گناہوں سے بچا لیجئے، نفس و شیطان کی سازشوں سے بچا لیجئے، نفس و شیطان کی جالوں اور چالوں سے بچا لیجئے۔ اللہ رب العزت آپ نے ہماری رمضان میں مغفرت فرما دی ہے، اللہ رب العزت ہماری اس مغفرت کو قائم رکھیے، اور اللہ رب العزت دوبارہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے اور ہمیں گناہوں والی زندگی سے بچا لیجئے، ہمیں ایسی جگہوں پر جانے نہ دیجئے جہاں گناہ ہوتے ہیں، ہمیں گناہوں والی جگہوں سے محفوظ فرما لیجئے۔ اللہ جب گناہوں والی جگہیں جب ہم چلے جاتے ہیں تو گناہ واقع ہو جاتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ ہم نے تقوی اور طہارت اور پاکیزگی کا ارادہ کر لیا ہے، اللہ ہم نے 100% گناہوں سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے، اللہ رب العزت اب ہماری مدد فرما دیجئے، ہمیں قوت دیجئے، ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے، ہمیں گناہوں کی نفرت دیجئے۔ وَقَرِّ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اللہم حبب الینا الایمان، ہمیں ایمان کی محبت نصیب فرما۔ اللہ رب العزت جتنے بھی نوجوان یہاں موجود ہیں کسی ایک کو بھی رد نہ فرما، کسی ایک کو بھی ریجیکٹ نہ کیجیے، سب کو اپنی بارگاہ میں ایکسیپٹ کیجیے، سب کو شرف قبولیت سے نوازیے، سینوں کو اللہ رب العزت ہدایت کے نور سے بھر دیجیے، اللہ دلوں کو پھیر دیجیے اپنی اطاعت کی طرف، دلوں کو پھیر دیجیے اپنی اطاعت کی طرف، دلوں کو پھیر دیجیے اپنی اطاعت کی طرف، قلوب کو دین پر استقامت نصیب فرما، دلوں کو دین میں پر سکون نصیب فرما، اللہ بے چینیاں دور فرما، گناہ سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں پاکیزگی والی اور پاک دامنی والی اور طہارت والی زندگی نصیب فرما، حرام شہوات سے ہمیں بچا لیجئے، اپنے مقبول بندوں کی صف میں شامل فرما لیجئے، ان تمام احباب سے دین کی خدمت کا کام لے لیجئے، ان کو دیندار بنا لیجئے، سینوں میں عشق رسول داخل فرما، سینوں میں عشق الہی داخل فرما، ان کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما، پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو آپ نے معاف فرما دیا ہے، اللہ رب العزت آئندہ گناہوں سے بچا لیجئے۔ ہم اس رمضان کی نعمت پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہمیں اللہ رب العزت رمضان کے ملنے کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اب ہمیں آئندہ رمضان کی بھی توفیق عطا فرما، اور اللہ رب العزت ہمیں حرمین شریفین کی زیارت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جو بچے اپنے کالجوں اسکولوں میں پڑھتے ہیں اللہ رب العزت ان کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو اچھے ریزلٹس اللہ تعالیٰ ان کے آئیں، ان کو زندگی میں کامیاب عطا فرما، رزق حلال قسم معاش عمدہ قسم کا نصیب فرما، اور اس کی برکتیں عطا فرما، بے حساب رزق عطا فرما، ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت قلوب کے اندر ہدایت کا نور داخل فرما، ہدایت کا نور داخل فرما، کسی ایک کو بھی رد نہ فرما، سب گناہگاروں کو قبول فرما، ہماری مجلس ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما، اللہ شرف قبولیت نصیب فرما، چھوٹا منہ بڑا بول، اللہ شرف قبولیت نصیب فرما، اپنے فضل و کرم سے ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو جو گناہوں سے اور نقائص سے بری ہوئی ہے قبول فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ جب نزاع کا عالم طاری ہو تو زبان پہ کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ، وصلی اللہ علی النبی الأمی، آمین ثم آمین۔